ایمان کی انٹری تو شادی میں سب کو حیران کر دیتی ہے۔ ایمان جو کہ گرفتار تو اصل میں لیلا کو کرنے آئی تھی، کیونکہ یہ بزنس تو لیلا ہی چلا رہی تھی، لیکن احد خود ہی اپنی گرفتاری دے دیتا ہے اور اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں ہی اس ریسٹ ہاؤس کا مالک ہوں۔ تیمور جو کہ اینڈ ٹائم پہ کہیں گیا ہوتا ہے اور اسے ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ بعد میں جب وہ جیل میں احد کے پاس جاتا ہے تو احد تو غصے میں یہی کہتا ہے کہ آپ کی پلاننگ تو کامیاب ہو گئی۔ تیمور غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہیں جیل پہنچانے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تو احد کہہ دیتا ہے جیل تو میں اپنی مرضی سے آیا ہوں لیلا کو بچانے کے لیے، آپ تو لیلا کو جیل بھیجنا چاہتے تھے اپنی ایمان کے ساتھ مل کے، اور اب پلیز یہ ایکٹنگ نہ کیجیے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو نئی اسسٹنٹ کمشنر آئی ہے وہ ایمان ہی ہے۔ ACDC سب کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، تبھی تو لیلا کو اتنے نوٹس آ رہے تھے، لیکن آپ اسے ریلیکس ہونے کا کہہ رہے تھے تاکہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا سکیں۔ اتنی نفرت ہم سے کرتے ہیں آپ احد بھائی۔ تیمور کو تو یہ بات سننے کے بعد زور کا جھٹکا لگتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ایمان بھی بہت دن بعد سکون کا سانس لیتی ہے، جیسے کوئی پرانی بےعزتی کا بدلہ آج اس نے چکا دیا ہو۔ لیکن بلال اپنی فیملی کی خصلت جانتا ہے، اسی لیے وہ ایمان کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایمان کو بار بار اسی لیے دماغ استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور وارننگز دے رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان بلا وجہ بھیڑوں کے چھتے میں اپنا ہاتھ دے بیٹھے۔ بلال اچھے سے جانتا تھا کہ تیمور اور اس کے تایا پہلے تو ہر کسی کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو پائے تو وہ دوسرے اوچھے ہتھ کنڈے بھی اپنا لیتے ہیں اور تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے جب تک اپنے دشمن کو قبر تک نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے وہ پریشانی میں ایمان کے گھر کے باہر ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دیتا ہے، لیکن ایمان جب گھر پہنچتی ہے تو وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ یہ سیکیورٹی آخر کس کے لیے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ بلال سر نے یہ آپ کے لیے بھجوائی ہے تو وہ صاف منع کر دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ فوراً سے پہلے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیجیے، مجھے کسی پولیس سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم۔ ایمان پتہ نہیں کس غلط فہمی میں ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے تو کسی سے بھی پنگے لے سکتی ہے اور اپنے پرانے بدلے شاید وہ کھلم کھلا تیمور سے چکا لے گی۔ ابھی تو وہ تیمور کی ساری ہڈن پاور نہیں جانتی۔ یہ لوگ منہ پہ بہت ہی ایماندار نظر آتے ہیں، لیکن اندر ان کے کیا کیا کام چل رہے ہیں یہ تو ایمان کو سروس میں آنے کے بعد ہی شاید پتہ چلے گا، اور جب ان کے چھپے ہوئے کاموں کے لیے رشوت آیا کرے گی کہ ان کو کلیئر کروا دیا جائے، تبھی تو ایمان کو بار بار موقع ملے گا ان لوگوں سے اپنے بدلے چکانے کا۔ اگلے ہی دن تیمور تو پہنچ جاتا ہے ایمان کے آفس میں۔ ایمان جب آفس میں انٹر ہوتی ہے تو بے دھیانی میں جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے تو اسے پیچھے سے تیمور صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے کہ ایمان سلیم میڈم صاحبہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہیں، اور مجھے تو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی، میں تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا رہ گیا، کبھی قطر تو کبھی امریکہ، پر اچھا ہوا کہ تم مجھے یہیں پہ مل گئی۔ تیمور تو اسی غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ شاید یہ پہلے والی ڈری سہمی ایمان ہے جو کہ مجھ سے ڈر کے چھپ کے بیٹھی تھی اتنے عرصے سے، لیکن اسے ایمان کی طاقت کا اب پتہ چلے گا جب وہ تیمور کو ناکو چنے چبوا دے گی کہ تیمور خود ہی اس سے اپنے اگلے پچھلے ہر رویے کے لیے معافی مانگے گا۔ تیمور صاحب کی ساری محبت تو ابھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ محبت تو وہ اس کمزور شخصیت سے کرتے تھے جسے وہ شاید پیسوں سے یا ڈرا دھمکا کے حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ ایمان تو تیمور کی ٹکر کی نکلے گی۔ تیمور یہاں سے تو بےعزتی کروا کے نکل جاتا ہے، لیکن ابھی بھی کسی خوش فہمی میں ہوتا ہے اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اب آخر اس کیس کا کرنا کیا ہے۔ احد 2 دن سے جیل بیٹھا ہے اور ہم ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تیمور کا باپ کہہ دیتا ہے کہ یہ لڑکی تو بالکل آستین کا سانپ نکلی، ہم اتنے عرصے سانپ کو دودھ پلا رہے تھے اور موقع دیکھتے ہی اس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ ابھی وہ تو ساری حقیقت سے واقف ہی نہیں، اپنے بیٹے کو معصوم جو سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سارا قصور ایمان کا ہی تھا، حالانکہ ایمان اپنی دہائیاں دیتی رہی، اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن کسی نے اس کے اوپر یقین ہی نہیں کیا۔ ابھی بھی وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ سانپوں کا سر کچلنا تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے،
سروس کمیشن کی ایک آفیشیل ڈنر پارٹی ہوتی ہے تو بلال ایمان کو جھوٹ بول کے اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ آپ نے آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تو بلال بتا دیتا ہے کہ اس وقت میرا آپ سے ملنا ضروری تھا اور اگر آپ کو سچ بتاتا تو یقیناً آپ انکار کر دیتی آنے سے۔ پھر وہ اس کو تیمور اور اس کی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے، اسے کھل کے بتاتا ہے کہ اب آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اپنی فیملی کی ساری خصلتیں ایمان کو بتا دیتا ہے اور اسے وارن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کھلم کھلا ان لوگوں سے پنگے لینے کا کوئی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایمان گھبرا تو جاتی ہے۔ آفس میں تو یہی بات مشہور ہو چکی ہے کہ ایمان ڈی سی صاحب کی منگیتر ہے، تو اس ڈنر پہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب سوپ میں مرچیں ڈالتے ہوئے بلال سر کی آنکھوں میں مرچیں جاتی ہیں تو ایمان دور سے جو انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ فوراً سے اپنے دوپٹے کے اوپر پھونک مار کے ان کی آنکھ پہ رکھ دیتی ہے۔ اب تو سب لوگ اس بات کو کنفرم سمجھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں منگنی ہے، تبھی تو ایمان کو بلال سر کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً آفس میں اب یہ باتیں کافی زیادہ پھیلنے لگ جائیں گی اور بالآخر یہ بلال اور ایمان تک بھی پہنچ جائیں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا یہ رشتہ لوگوں میں مقبول ہو جائے گا اور بلال اور ایمان کی یقیناً آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو مس تو کرتے ہی ہیں، پر شاید ایک دوسرے کے کولیگز ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ فارمل ہو چکے ہیں کہ اب آفیشیل گفتگو کے علاوہ ان کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ بلال نے بھی اب پہلے کی طرح ایمان کی فکر کرنی ختم کر دی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کے دونوں کے درمیان اتنی لمبی لڑائی چل پڑی ہے، لیکن کتنے عرصے تک آخر چل سکے گی؟ دوسری طرف زارا جو کہ ساری سچائی جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ تیمور ایمان کو دل سے پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات اس نے سب کے سامنے نہیں بتائی اور جو کچھ بھی اس نے الزام لگائے ایمان پہ وہ سب جھوٹے تھے۔ دراصل ایمان کا کریکٹر تو صاف تھا اور اس بات کی گواہ صرف اور صرف زارا ہے، پر اگر وہ خاموش ہے تو صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے، کیونکہ وہ تیمور سے دل سے محبت کرتی ہے، اسی لیے خاموش تماشائی بنی ہوئی تیمور کی ہر حرکت پہ غور کر رہی ہے، لیکن اب وہ تیمور کو وارننگ دے ہی دیتی ہے۔ بڑی ہی محبت سے وہ تیمور کا گریبان پکڑ کے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے زبانی لفظوں میں، اور اسے کہتی ہے کہ آپ کی محبت میں پہلے ہی بہت اپنے سٹینڈرڈ سے گر چکی ہوں، اب اپنا معیار مزید گرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اور تیمور کو ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دیتی ہے کہ پہلے ایمان کمزور تھی، لیکن اب وہ بھی آپ کے مقابلے کی طاقتور ہو چکی ہے، تو اب آپ کو محتاط رہنا چاہیے اس سے۔ زارا کے ساتھ ساتھ اب تیمور کا دوست یعنی ردا کا بھائی بھی یہ بات جان چکا ہے کہ تیمور کس طرح ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے تیمور کو کال کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ جب کہہ رہا تھا کہ ایمان نام کی لڑکی ہے اور اسے کچھ بھی کر کے آپ نے ڈھونڈ نکالنا ہے، وہ تو تیمور کو یہ بھی کہہ ہی دیتا ہے کہ تمہاری شادی بھی تو زبردستی کروا دی گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ویسے ہی تمہاری فیملی احد پہ زور ڈال کے میری بہن کے ساتھ شادی کے لیے اس کو مجبور کرے۔ اب جب تیمور کے دوست کو پتہ چلے گا کہ اسسٹنٹ کمشنر یہی ایمان ہے تو اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں ایک دم سے کلک کریں گی اور پھر یقیناً وہ کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کرے گا اور سب کے سامنے یہ بات لائے گا کہ تیمور کس طرح ہاتھ دھو کے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، میں نے اسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پھر کس طرح تیمور اپنی صفائی گھر والوں کو پیش کر پائے گا یا پھر وہ خود ہی اپنے جھوٹوں میں پھنستا چلا جائے گا، یہ سب تو ہم آنے والی قسطوں میں ہی دیکھ پائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔